بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تو دولت پا کر اسے ترک کر دے تو سمجھ لے کہ تیرا تقوی ایسے ہے جیسے ایک مسلمان کا تقوی ہے۔ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ، اسے اپنی پسند سے چھوڑ، اس کے حصول میں مجبوری سے کوشش کر اور آخرت کو توجہ سے طلب کر۔ بندے کے بغیر طلب کیے رزق پا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کو بندے کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس جاؤ تو یہ سمجھ کر جاؤ کہ میں علم سے خالی ہوں، تب ہی جا کر اس کے علم سے فیض پاؤ گے۔ دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے تمہارے غصے کے زیر اثر ہو۔ صادق کا تھوڑا سامان جھوٹے کی بہت سی دولت سے اچھا ہے۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لینا ہی بڑی دولت مندی ہے۔ جب تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے الگ ہو تو پھر یہ بے صبری اور پریشانی کیوں؟ میں شیطانوں کے ساتھ پہاڑوں پر پھرا مگر برے انسان کے سوا کسی سے نہیں گھبرایا۔ کمینے شخص سے حاجت طلب کرنا بیابان میں مچھلی طلب کرنے کے برابر ہے۔ میں نے قرض سے زیادہ بوجھل کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بسا اوقات انسان کی موت اس بات میں ہوتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ میں نے بری عورت سے زیادہ غالب کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک غیرت مند انسان کے اس دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامران ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کرتا ہے۔ جہنم کی آگ کو وہی آنسو بجھا سکتے ہیں جو وقت سحر ایک مومن کی آنکھ سے ٹپکیں۔ جھوٹے ہمیشہ خزاں میں ہوں گے اور سچے لوگوں کے چہرے ہمیشہ بہار میں رہتے ہیں۔ انسان کو سانس لیتے وقت اور سانس باہر نکالتے وقت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ مرید بننے کی شرط یہ ہے کہ جو کچھ پیر فرمائی اس پر فوراً یقین کرے اور کسی قسم کا شک دل میں نہ لائے، کیونکہ پیر مرید کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے مرید کی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلے حصے میں درود و وظائف میں مشغول رہو، دوسرے میں سو جاؤ اور تیسرے حصے میں ذکر اور مراقبہ کرو۔ تیرا ارادہ وہ ہے جو تیرے سینے میں پوشیدہ ہے۔ یہ راز اگر تم نے کسی سے کہہ دیا تو پھر اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو کہ وہ راز ہی رہے گا۔